السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النمل شروع کریں گے۔ سورۃ النمل مکیہ، یہ سورت مکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 27 نمبر پر اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 48 نمبر پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی اور بیان کرنے والی کتاب کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت کا سبب ہے اور خوشخبری ہے مؤمنین کے لیے۔ یعنی اس میں قرآن مجید کی کئی صفات ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ تلک آیات القرآن، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یعنی یہ کسی اور کتاب کی نہیں ہیں، قرآن مجید کی ہیں۔ و کتاب مبین، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل واضح اور کھلی ہے، یعنی ہر مسئلے کو وضاحت کے ساتھ اور کھول کر بیان کرتی ہے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ ہدن، یعنی یہ ہدایت کا سبب ہے، رہنمائی کا سبب ہے۔ ہدایت سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ نماز روزہ اور باقی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے تمام طریقوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی چیزیں بھی اس میں بیان کی جاتی ہیں اور فطری چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو چلنا پھرنا، رہنا سہنا، بولنا چالنا، کھانا پینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ ودیت فرماتا ہے کہ ہر جاندار کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہی کام کرتا ہے جو اس کے بڑے کرتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے، یعنی یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ سب کی کرتا ہے۔ اور تیسری اس کی صفت یہ ہے کہ بشریٰ، یہ خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی بڑی بڑی 3 صفات ان آیات میں بیان کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ عادت مبارک ہے کہ جس سورت کو حروف مقطعات سے شروع کیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اہم بات کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یا اللہ کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے متعلق ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاسین کہنے کے بعد قرآن مجید کی عظمت بیان کی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ مومن کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ الذین، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں متقین کی جو 5 صفات پڑھی تھیں، وہی یہاں مختصراً بیان کی گئی ہیں کہ پہلے مومنین کہہ دیا، ایمان لانے والے، یقین کرنے والے، یعنی ایمان بالغیب اسی میں آ گیا۔ اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرنے والے، یعنی پڑھنے والے نہیں بلکہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اس کا وضو، اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کے اندر جو عبارت پڑھی جاتی ہے، وہ سب قرآن اور حدیث کے مطابق، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے نماز پڑھنے کے بعد جس سے نماز ضائع ہو، بلکہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے نماز کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے، مثلا ذکر، اذکار اور باقی تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یہ یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں وہ، اور ان کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان 5 صفات کو مختصر کر کے 3 میں ذکر کیا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم نے خوبصورت بنا دیے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال، پس وہ حیران پھرتے ہیں یا اندھے پن میں ہیں۔ یعنی جب انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر دنیا کے چکر میں ایسا پھنستا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرتا ہے۔
کیونکہ دنیا کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب بندہ اس کو پکڑتا ہے تو یہ آگے لگ کے بھاگتی ہے. بندہ اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا جب تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور یعنی یوں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں پکڑی جاتی تو چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ رک جاتی ہے. جب یہ رکتی ہے تو بندے کے دل میں پھر لالچ آ جاتا ہے کہ اب پکڑی گئی. بندہ پھر بھاگتا ہے، کرتے کرتے انسان قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہے زینا لہم اعمالہم. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے جو بہت ہی برے انجام کی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مؤخر کر دیتے ہیں اور اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ گناہ میں اس کی مدد کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کی گناہ میں مدد نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نظر رحمت پھیر لیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، تو پھر شیاطین اس کو گھیر لیتے ہیں اور شیطان کے گھیرے میں آ کر وہ سارے کام کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اولئک الذین لہم سوء العذاب. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون. اور وہ آخرت میں بہت زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی سب سے زیادہ نقصان پانے والے وہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، عملی طور پر یا قولی طور پر. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور بے شک تو دیا گیا ہے قرآن حکمت والے علم رکھنے والے کے پاس سے. لدن یعنی یہ من سے بھی زیادہ یہ مؤثر ہے کہ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی نسبت اس لفظ سے بہت قریب ہو جاتی ہے، یعنی صرف اللہ ہی کی طرف سے آپ کو قرآن دیا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور کچھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. یہ صورت مکی ہے. مکی صورتوں کے مزاج میں یہی چیز عام طور پر پائی جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت پر یقین، یعنی عقیدے کے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں اور واقعات بھی آپ کو تسلی کے لیے ہی ذکر کیے جاتے ہیں. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کہا یا اپنی بیوی کو کہا کہ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے. سآتیکم منہا بخبر. میں بہت جلدی تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لے کے آؤں گا. او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. یا میں تمہارے پاس ایک دہکتا ہوا انگارہ لے کے آؤں گا تاکہ تم اس کو سینکو. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو راستہ بھول گئے، یا ان کو یہ محسوس ہوا کہ میں بھول گیا ہوں. رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور آگ کے سینکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سردی بھی تھی. تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ آپ لوگ ٹھہریں، میں یہ دور سے جو آگ دیکھ رہا ہوں میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آتا ہوں، کوئی لکڑی جلتی ہوئی لے کے آتا ہوں، تو اس کو سینک بھی لیں گے اور روشنی میں رستہ بھی معلوم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہاں ہی کوئی رہنما مل جائے جو رستہ بتا دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ذریعے سے اپنی طرف بلایا اور موسیٰ علیہ السلام واقعی ہی رستہ پا گئے. یعنی آئے تو تھے زمین کا راستہ معلوم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح کا راستہ اور ہدایت کا راستہ عطا فرمایا. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ. پس جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز دیے گئے امبوری کا، یہ کہ برکت دیا گیا ہے جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے. وسبحان اللہ رب العالمین. اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ من فی النار سے مراد کون ہے؟ کون تھا آگ میں جو برکت دیا گیا؟ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ماحول تھا سارا وہ مراد لیا گیا ہے ومن حولہا. اور بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں اور ومن حولہا سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ اس آگ کے پاس پہنچے. تو حقیقت یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ آگ تو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی قسم کی روشنی ہے کہ جس کا منبع معلوم نہیں، یعنی نظر نہیں آ رہا کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے. جس طرح بلب ہے کہ کمرے میں روشنی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلب سے آ رہی ہے، لیکن وہاں روشنی بھی ہے
اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کہاں سے آئی۔ تو اس میں سے آواز آئی کہ یہ سب کچھ بابرکت ہے۔ ایک جگہ پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، خاص طٰہٰ میں ہے کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ اپنا جوتا اتار دو، تم ایک پاکیزہ وادی کے اندر ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانا مقصود تھی کہ آپ یہاں جہاں آئے ہو، جس ملاقات کے لیے آئے ہو، وہاں جوتا اتار دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ سبحان اللہ رب العالمین، کہ اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک یہ جہاں تم کھڑے ہو میں اللہ ہوں جو غالب ہوں، حکمت والا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی نوید سنانے والے تھے، اور یہ انتہائی مشکل کام تھا۔ پھر کام بھی ایسا کہ سیدھا جا کر فرعون کو ہی تبلیغ کرو، اور فرعون ایک ایسا سرکش بادشاہ تھا کہ یہ اپنے مجرموں کے ہاتھوں میں کیل ٹھنکوا دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اللہ العزیز، میں غالب ہوں، حکیم، یعنی اللہ کا ہر کام پر حکمت ہے۔ کسی کام میں بھی ندامت اور شرمندگی نہیں ہے، بیوقوفی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر حکم بڑی حکمت والا ہے اور غلبے والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی کو ڈال دو، یعنی اس کو زمین پر رکھو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، تہتز، کہ وہ متحرک ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّىٰ مُدْبِرًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں دو معجزے عطا کیے۔ پہلا یہ تھا کہ وہ لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ آپ بکریوں کو چراتے تھے، اپنے سسر کی بکریاں بھی چراتے ہی آئے تھے، کیونکہ نکاح کا وہاں جو شرائط تھیں، نکاح کا جو مہر تھا وہ یہی تھا کہ 8 سال یا 10 سال بکریاں چرائی جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان بکریوں کو جب چرا کر اور اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو لے کر آئے، تو ممکن ہے کہ کچھ بکریاں بھی ساتھ ہوں، جس وجہ سے لاٹھی آپ کے پاس تھی، یا ویسے بھی پہلے لوگ لاٹھی سفر میں اپنے پاس ہی رکھتے تھے، کیونکہ پیدل سفر ہوتے تھے اور کتے بلی کو بھگانے کے لیے یہ بہترین چیز تھی۔ تو جب انہوں نے اس کو رکھا اللہ کے کہنے پر، تو وہ جان بن گیا۔ ایک جگہ پر ثعبان کا ذکر بھی آتا ہے، ساعین کے ساتھ۔ تو ثعبان یہ اژدہا کو کہتے ہیں جو بہت موٹا اور لمبا ہوتا ہے، جبکہ جان یہ چھڑی کی طرح، سٹک کی طرح باریک سا سانپ ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ممکن ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینکتے تھے تو پہلے وہ باریک سانپ بنتا تھا اور پھر بہت موٹا ہو جاتا تھا، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب معجزہ یہ شروع ہوا تھا اس وقت وہ جان بنتا تھا، باریک سانپ، اور بعد میں وہ اژدہا بننا شروع ہو گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ضرورت کے مطابق کبھی وہ باریک رہ جاتا ہو اور کبھی موٹا ہو جاتا ہو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے اور بھاگ گئے۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ موسیٰ علیہ السلام مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس پیغمبر تو نہیں ڈرتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبروں کے خاندان سے ہی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ نبوت اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور ان چیزوں کو جانتے تھے، اسی وجہ سے تو یہ بھاگنے سے پہلے بھی یہ فرعون کے مخالف تھے، اور اسی وجہ سے یہ وہاں سے نکل گئے تھے کہ فرعون کی قوم کا بندہ دوسرے بندے پر زیادتی کر رہا تھا جو اسلام کے خلاف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ پیغمبر میرے پاس نہیں ڈرتے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، مگر وہ شخص جس نے ظلم کیا پھر اس نے اپنے ظلم کو نیکی سے بدل دیا اس کے بعد۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ قتل ہو گیا تھا، یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی جس سے غلطی ہو جائے اور بعد میں وہ بخشش مانگ لے، اپنی برائی کو نیکی سے بدل ڈالے، تو پھر ان کی نیکی ایک یہ بھی تھی کہ یہ اس علاقے سے نکل کر انبیاء کی بستی میں چلے گئے۔ جب انہوں نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو انہوں نے مدین کا رخ صرف اس لیے کیا کہ وہ انبیاء کا علاقہ ہے، وہاں بہت سے انبیاء آئے تھے اور وہاں ابھی بھی ان کی تعلیمات کا اثر ہوگا، تو میں وہاں ہی جاتا ہوں۔
اس لیے نبوت کے معاملات کو کچھ نہ کچھ جانتے تو تھے، لیکن جب وہ لاٹھی سانپ بنی تو ظاہر ہے کہ ماحول بڑا خوفناک سا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا فَإِنِّي غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ داخل کرو فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، یعنی پھل بہری یا کسی اور بیماری کا اثر نہیں ہوگا، لیکن وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور بغیر کسی تکلیف کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں عطا فرمائی۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ان کا تذکرہ ہے کہ جس طرح فرعون کی قوم پر ٹڈیوں کا اور جوؤں کا عذاب آیا، اس طرح یعنی یہ ساری 9 نشانیاں سب ملا کر ہو جاتی ہیں۔ ان 9 کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض نے بعض واقعات کو ملا کر 9 بنائی ہیں اور بعض نے بعض واقعات کو ملا کر بنائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات دیے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو سارے نبیوں کو دیے گئے تھے، یعنی ہر نبی کو ایک ایک 2 معجزے ملے، لیکن نبی علیہ السلام کو بہت سے معجزے ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت یہ رکھی ہے۔ فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تو نافرمان قوم ہے، یعنی فرعون اور اس کی قوم جو ہے یہ بہت نافرمان ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیوں کو لے کر آئے، مبصرتاً بصیرت حاصل کرنے کے لیے، دلیل کے طور پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سحر مبین، جادو ہے ظاہر، یعنی وہ خود جادوگر تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو بھی جادو قرار دیا، حالانکہ کسی بھی فن کا ماہر اس فن کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، تو وہ خود اگر جادوگر تھے تو وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے جادو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے انکار کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کا انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اور اچھی طرح سے یقین کر لیا اس کا ان کے دلوں نے، ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ، یعنی دل سے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، لیکن زبانی طور پر انہوں نے انکار کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پس دیکھو پھر فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار واضح نصیحت کے بعد جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان سب کو ڈبو ڈالا، اس طرح سے کہ کوئی بچ نہ سکا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ دونوں یہ کہنے لگے، یعنی باپ بیٹا، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں اور داؤد علیہ السلام ان کے باپ ہیں، یہ دونوں کہنے لگے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت دی ہے اپنے مومن بندوں میں سے اکثر پر، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام میں سے ان کی نبوت بڑی خاص ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں بادشاہ تھے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی۔ داؤد علیہ السلام لوہے کے بہترین کاریگر تھے، جب اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو مسخر کر رکھا تھا، اور ان کی یعنی ہوائیں کیا اور پانی کیا اور جانور کیا، سب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ وہ دونوں کہنے لگے کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کیے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت نبوت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بعد نبی بنا دیا، یہ وراثت تھی۔ تو وہ کہنے لگے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی یہ سلیمان علیہ السلام کا اعجاز تھا
کہ یعنی باقی نبیوں سے یہ چیز ہٹ کے تھی کہ ان کو جانوروں کی بولی بھی سمجھ آ جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھائیں، یعنی نبی علیہ السلام بھی جانوروں کی باتوں سے سمجھ لیتے تھے۔ جس طرح وہ اونٹ کا ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اونٹ رویا، آپ نے آگے ہو کر اس کی گردن پر یعنی اس کے کانوں کے پیچھے اس کو تھپکی دی اور اس کو پوچھا کہ یعنی اس کو تھپکی دی، پیار کیا، تو آپ نے اس کے مالک کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس کے مالک کو کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے چارہ تھوڑا دیتے ہو اور اسے کام زیادہ لیتے ہو، تو اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم ان مخلوقات کا بھی حساب دینے والے ہو۔ تو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کی بات کو سمجھ لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک کبوتری تھی جس نے بچے دیے ہوئے تھے، انڈے دیے اور بچے نکالے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے وہاں کسی سفر سے آتے جاتے پڑاؤ ڈالا تو کسی صحابی کو وہ بچے بڑے پیارے لگے، اس نے اپنی چادر کھولی اور ان بچوں کو پکڑ کے اوپر بٹھا لیا، کیونکہ وہ کبوتری جو تھی وہ جا چکی تھی دانہ دنکے کی تلاش میں۔ جب وہ لے کر ان بچوں کو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اتنی دیر میں ان بچوں کی ماں بھی آ گئی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر یوں گھوم رہی تھی، چکر لگا رہی تھی کہ آپ نے اس کی جو بے قراری تھی اس کو سمجھا اور صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بچے کس نے گم کیے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے چادر کھول دی کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیں، یعنی کتنے پیارے بچے ہیں۔ تو جب انہوں نے چادر کو کھولا تو وہ بچوں کی ماں جو تھی وہ اس کے اوپر اس طرح بے خوف ہو کے اپنے بچوں سے چمٹ گئی کہ اسے اپنی جان کی تو پرواہ نہیں تھی کہ یہ مجھے بھی پکڑ لیں گے، اور اس نے اپنے بچوں کو بچانا چاہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس کے بچوں کو اور اس کو بھی اس کے گھونسلے میں رکھاؤ، اور آپ نے منع کیا کہ کوئی بھی کسی پرندے کو بلا وجہ تنگ نہ کیا کرے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو بھی معجزے یہ عطا کیے گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور اس نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، یعنی مال و دولت بھی، زراعت بھی اور عروج بھی، سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت ظاہر قسم کا اور بہت بڑا فضل ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے جو اس نے ہم پر کی ہے۔ تو یہ واقعہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلے سبق میں بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔